الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ مولانا۔ محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، الحمدللہ سورہ المومنون کو ہم سلسلہ وار پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 9 جس کی پہلے تلاوت کی گئی صلوات یحافظون تک، اس کے بہت سارے مسائل ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ سلسلہ کلام کو جوڑنے کے بعد بات آیت نمبر 10 اور 11 پر ہوگی، جو نتیجہ ہے ان 7 باتوں پر عمل کرنے کا، جو آیت نمبر 2 سے اور 9 تک بیان ہوئی، اور جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کئی بار آپ کو یاد دلایا ہے، خود اپنے آپ کو یاد دلایا ہے، کہ جس میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے ان آیات پر عمل کر لیا اس کے جنتی ہونے کے لیے کہا۔ اس اعتبار سے یہ نصاب ہے جنت کا، اور یہ نصاب ہے دراصل اسلام کے اس تصور حیات کا جسے وہ فلاح قرار دیتا ہے، کامیابی اور کامرانی قرار دیتا ہے، اور جس کی بنیاد پر اس کے یہاں پیمائش ہوتی ہے اس بات کی کہ کس آدمی کا مرتبہ کیا ہے۔ اسلام میں مرتبے کی پیمائش نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ عہدہ ہے، نہ اختیار اور اقتدار ہے، علم بھی نہیں ہے، بلکہ اطاعت الہی، فرمانبرداری کتاب اللہ ہے اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میزان ہے، یہ کسوٹی ہے، یہ معیار ہے۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں موجود وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے احکامات ماننے والا ہے۔ جو احکامات ماننے والا ہے ان احکامات کی ایک سمری یہاں بیان ہو کہ ان میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تو آخری خصوصیت جو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ساری نمازوں میں جو چیز بھی ضروری ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے جسم کی پاکیزگی کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے لباس کی پاکیزگی اور صفائی دونوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کے ارکان کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کی شرائط کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس میں منمانیاں نہیں کرتے، جو کچھ کہہ دیا بس اس کے مطابق عمل کرتے۔ لہذا جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے کہ لغویات سے محفوظ رکھیں گے اپنے آپ کو، نماز میں اللہ سے ڈرتے ہوں گے، خود پاکیزہ ہوں گے، لوگوں کو پاکیزہ بنانے کا کام کر رہے ہوں گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں گے، یعنی جنسی زندگی میں جو اجازت دی ہے قرآن نے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اس روایتی تعلقات اور وہ عبادت کے زمرے میں شامل ہیں۔ یہاں اس نصاب آخرت میں بیان کیا گیا ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، جو اجازت ہے وہ صرف میاں اور بیوی کے تعلقات ہیں، جو اس سے زائد کی بات کرے وہ حد سے نکلنے والا ہے، پھر وہ خلا پانے والا نہیں۔
اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اپنے وعدوں کی پابندی کرنے والے ہوں گے، اور اپنی ساری نمازوں کی تمام شرائط پابندی کرنے والے ہوں گے، نماز کو بگاڑ نہیں سمجھیں گے۔ اب یہ سارے اعمال جن لوگوں نے کیے انہیں کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک ھم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں جو وارث بنائے جائیں گے، جو وراثت میں پائیں گے، الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ ان کے اعمال یہ ہیں، ان کی شکل یہ ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہے، ان شرائط پر ان پورے ہوں گے۔ اگر آپ غور کریں تو دراصل اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں جنت میں جانے والے لوگوں کی تصویر کھینچ دی۔ اب آپ دیکھیں ان ساری آیتوں میں وہ ساری چیزیں جنہیں ہم نے بنیاد بنا کے دین تصور کرتے ہوئے دینداری کی نمائشی شکل و صورت قرار دیا ہوا ہے، ان میں سے کسی کا ذکر ہے؟ لباس کی کسی تراش خراش کا، کسی شلوار کا، کسی قمیض کا، کسی کرتے کا، کسی ٹوپی کا، کسی رومال کا، کسی کا ذکر نہیں۔ اس لیے کہ وہ درزی خانہ ساتھ نہیں لایا، اس نے ایک بنیاد دی کہ بھئی آپ نے سطر چھپانا ہے۔ کیسے چھپانا ہے؟ 3 بنیادی اصول دے دیے۔ اس طرح سطر چھپاؤ کہ پوری طرح اس کا رنگ چھپ جائے، اس کا خطوط چھپ جائیں، اور موسموں کی شدت سے تمہارے جسم کو محفوظ رکھے اور اچھا نظر آئے۔ یہ اصول دے دیے۔ اب اس کے بعد یہ کہ اس کی تراش خراش کیا ہو، وہ ہم نے اپنی طرف سے ایجادات کر لی کہ ہم کہتے ہیں وہ جی شلوار کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کوئی پتلون پہن کے آ جائے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید اور اسلام نہ پنجابیوں کے لیے آیا، نہ پٹھانوں کے لیے آیا، نہ بلوچوں کے لیے آیا، کیونکہ شلوار کے رواج ان علاقوں میں جہاں اس کا رواج نہیں ہے وہ جو لباس پہنتے ہیں وہی اسلامی ہے، اگر وہ ان شرائط کو پورا کرا ہے۔ اور اگر یہ لباس ان شرائط کو پورا نہیں کرتا، کوئی ٹرانسپیرنٹ کپڑے کا شلوار بنا لے تو شلوار غیر اسلامی، کرتا بنا لے ایسا کہ جس سے سطر والا حصہ نظر آ رہا ہو تو کرتا غیر اسلامی۔ تو آپ سمجھ لیجیے کہ اس نے حلال و حرام میں بھی کھانے پینے کی اللہ تعالیٰ نے حرام کی فہرست نہیں دی، اس طرح کر کے کہ یہ چیز حلال یہ کھاؤ، اس لیے کہ اللہ نے تو کروڑ حلال چیزیں پیدا کی، جن چیزوں پر اس نے پابندی لگائی بس صرف ان یہ نام لے دی کہ یہ نہ کھانا، اور ایک جملہ ایسا کہہ کے چھوڑ دیا کہ وہ فیصلہ تم نے کرنا ہے، حلالن طیبہ، حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو، یعنی حلال چیز اگر بدبودار ہو جائے تو مت کھاؤ، بد رنگ ہو جائے تو مت کھاؤ، بد ذائقہ ہو جائے تو مت کھاؤ۔ طیبہ میں وہ ساری آتی، حلال راستے سے آئی ہے کھاؤ، حلال راستے سے نہیں آئی تو حلال چیز بھی حرام ہو گئی۔ تو یہ اس کا بنیادی اصول۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نے جو اپنی طرف سے رواجات مقرر کر لیے یہ صرف ہمارے اپنے اختیار کردہ ہیں، اور اس نے ہمیں بانٹ دیا کہ سن تب کو ذرا ذرا سی باتوں پر ہم آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے اپنی نماز کی طرف فکر نہیں کرتے، ساتھی کی نماز پر کی فکر کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے نماز کے بعد ایک نمازی گزرا، تیری نماز نہیں ہوئی،
کیوں؟ وہ تیری کونی زمین پہ ٹکی ہوئی تھی. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے تم نماز پڑھ رہے تھے اس کی کونیاں دیکھ رہے. آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو اسے ساتھی کی کونیاں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جس کا مطلب یہ کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ اپنی آنکھ کے شہپیر کو دیکھنے رہے اور دوسرے کا تن کا تلاش کر رہے ہیں.